اور جس نے منصب امامت ایک ایسے وقت میں سنبھالا کہ تاریخ نبوت اور تاریخ امامت اس کی کوئی مثال موجود نہیں، نہ تو تاریخ نبوت میں اس کی کوئی مثال ہے نہ تاریخ امامت میں۔ یہ مشکل سے مشکل وقت گزرے ہیں انبیاء میں اور مشکل سے مشکل حالات آئے، لیکن کسی نے اپنا منصب جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر ہے اسے ایسے وقت میں سنبھالا کہ جس وقت میں آپ کے اس امام میں منصب، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائل سے تو جمع ہوں گا۔ ہمارے ہاں کربلا والی ہستیوں کے لوگ مسائل سننے کے عادی ہیں، فضائل سننے کے عادی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں گزری ہیں ان کے فضائل نہیں ہیں۔ ان کے فضائل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جن فضائل کو جیسے سارے ائمہ کے اور انبیاء کے فضائل لکھے گئے تو تاریخ نے نقل کیا ہے، علماء نے نقل کیا ہے، شیعہ علماء نے نقل کیا ہے، اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے۔ ایک قسم فضائل کی وہ ہے کہ جن کا تعلق عام حالات سے، فضائل مسائل کی گود سے پیدا ہوتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں کہ کیا کوئی فضائل یا کوئی فضیلت مسائل کی گود سے بھی پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، وہ فضیلت بڑی فضیلت ہوتی ہے جو مصیبت کی گود سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ کیا پہلی بار آنا ہوا ہو یا بہت عرصے بعد آنا ہوا ہو یا لوگ کو جتنی بار بھی سن چکے ہو، میرا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، آپ درود بلند آواز سے پڑھتے رہیں گے، میں مجلس پڑھتا رہوں گا۔ تو گفتگو یہ ہے کہ وہ فضائل جو مصیبت کی گود سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب شاید میرے دوست پوچھے کہ کیا ہے اس کی کوئی مثال ہے؟ اس سے پہلے کہ میں چوتھے امام کے ذکر، کیا اس کی کوئی ہے کہ مصیبت کی گود سے کوئی فضیلت پیدا ہو؟ اب میں آپ کو اس کی مثال تاریخ کربلا سے پہلے دیتا ہوں کہ مصیبت کی گود سے کیسے فضیلت پیدا ہوتی ہے، اور وہ فضیلت ایسی ہوتی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس میں کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی آل محمد کے فضائل میں کوئی برابری نہیں کر سکتا، لیکن جو فضیلت مصیبت کی گود سے پیدا ہو وہ فضیلت زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ اور مثال دے رہا ہوں، اور اس مثال کو یاد رکھیے گا اس لحاظ سے کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسی فضیلت ہے، ایسی فضیلت ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دنیا میں کسی کا سر کٹنا اور سر قلم ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے، اور وہ بھی ایسے حالت میں جب اسے زخمی بھی کیا گیا ہو، جب اس پہ ظلم بھی ڈھائے ہو، مگر سر کا قلم ہونا سب سے بڑی مصیبت، زخمی کا سر قلم ہونا اس سے بڑی مصیبت، مظلوم کا سر قلم ہونا اس سے بڑی مصیبت، سر نیزے میں بلنا اس سے بڑی مصیبت، مگر سر کا قرآن پڑھنا سب سے بڑی فضیلت۔ کچھ کہہ رہا ہے، صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ صلوات سر کا قلم ہونا بہت بڑی مصیبت، مظلوم کا قلم ہونا اس سے بڑی مصیبت، زخمی اور مظلوم کا سر قلم ہونا اس سے بڑی مصیبت، پیاسے کا سر قلم ہونا اس سے بڑی مصیبت، سر کا قلم ہو کے نیزے میں بلند ہونا اس سے بڑی مصیبت، سر کا کٹے ہوئے سر کا قرآن پڑھنا یہ سب سے، آپ نے سبحان اللہ
کہہ دیا لیکن میرا اگلا فقرہ سن لیجیے. کسی کٹے ہوئے سر کا اپنی زبان بولنا غلط ہوتا، مگر حسین اپنی زبان نہیں بول رہے، اللہ کی زبان بول رہے. حسین قرآن بول رہے، اپنی زبان نہیں بول رہے. اور کسی منزل ذکر پر ایک فقرہ کہا تھا، اپنی ہی تقریر سے مستعار لیکن کہہ دوں کہ تاریخ لوگ اس پہ غور کریں کہ یہ علی کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے سر کٹنے کے بعد. لوگ تھوڑی سی بیماری میں بھول جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہاں اگر میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے کوئی دوست بیٹھے ہو تو انہیں پتا ہوگا کہ اینٹی بائیوٹک دوائیں کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. بیماری میں بھی حافظہ کام نہیں کرتا، زندگی میں بھی حافظہ چلا جاتا ہے. مگر حسین سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ حافظے کا کمال نہیں ہے. حافظہ تو تب تک، دیکھیں یہ جو دماغ ہے، دماغ یہ کب تک کام کرتا ہے؟ دماغ تب تک کام کرتا ہے جب تک دل یہاں سے خون دماغ کو دیتا ہے. جب تک دل دماغ کو خون دیتا رہے گا دماغ کام کرتا رہے گا. اور دل کے دماغ تک لہو جانے کا صرف ایک رستہ ہے اور وہ یہ ہے. اور یہ رستہ بند ہو گیا، گلا کٹ گیا تو دل سے دماغ تک لہو تو جا ہی نہیں رہا. کچھ کہہ رہا ہوں، دل سے دماغ تک خون تو جا ہی نہیں رہا مگر دماغ کام کر رہا ہے. اچھا چلے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہوں. یہ بیٹے کا دماغ ہے. یہ بیٹے کا دماغ ہے. ابھی محرم سے 3 مہینے قبل رمضان گزرا. رمضان میں آپ نے سب سے سنا ہوگا، مجلسوں میں اور ہر سال سنتے ہیں. بس مصیبت سے فضیلت، مصیبت کی گود سے فضیلت کی پیدائش. سنیے، علی کے سر پہ ضربت لگی 29 رمضان کو. علی کے سر پہ ضربت لگی علی کو. تو ایک جراح، طبیب، حکیم، ڈاکٹر جس کو حسن نے نہیں بلایا، علی نے. علی جیسے کائنات کے حکیم کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے. علی نے نہیں بلایا چونکہ علی اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین. اس لیے مولا تمام علماء اہل سنت اور شیعہ علماء نے وہاں کوفے میں جو سارے اطباء تھے، طبیب تھے، معالج تھے، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے میں سے سب سے بڑے کو منتخب کیا. بنایا. اس نے کہا میں آقا کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وقت کا سربراہ اپنے اقتدار صاحب اقتدار زخمی ہوا ہے. وہ آیا تو اس نے سر کا زخم دیکھا. سر کا زخم دیکھنے کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا ہے جو تاریخ میں ریکارڈ ہو گیا، محفوظ ہو گیا. اس نے کہا وہ جو تلوار ماری گئی تھی علی کے سر پہ، اس کو زہر میں بجھایا گیا تھا، اس میں زہر لگایا گیا. وہ زہر علی کے دماغ میں اتر چکا ہے، تو زہر دماغ میں سرائیت کر چکا ہے. جب 29 رمضان کو صبح فجر کے بعد طبیب اور معالج نے یہ بات بتا دی کہ زہر دماغ میں اتر چکا ہے، تو 19 رمضان کی صبح سے لے کر 21 رمضان کی رات تک مسلسل علی نے قرآن پڑھا ہے. مسلسل علی نے قرآن پڑھا، مسلسل قرآن پڑھا ہے. اب یہ کیا ثابت کہ ایک طرف طبیب کہہ رہا ہے کہ دماغ میں زہر اتر چکا ہے، دوسری طرف علی مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں. باپ وہ ہے جو زہر دماغ کے بعد پڑھا ہے، بیٹا وہ ہے جو گلا کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے. دونوں یہ بتا رہے ہیں جب وسیع اور نواسا بیٹا ایسا ہے کہ زہر اترنے اور گلا کٹنے کے بعد آنکھ کا یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو نبی کو بخار میں ہزیان کیسے؟
ایک شاندار سا لواز بھیجیے بلد جہاں وسیع بھی وسیع حسین، جہاں وسیع اور وارث اور بیٹے کے دماغ کا یہ عالم ہے، وہاں نبی کو بخار میں زیادہ کیسے؟ تو بات مصیبت کی گود سے فضیلت کا پیدا ہوا۔ آل محمد، یاد رکھیے گا، میں نے اس وقت ایک ایسی بات چھیڑ دی، آل محمد کی صرف فضیلتیں ہی ان کی، آل محمد کے معجزے اور اختیارات ہی ان کی فضیلت نہیں ہے، آل محمد کی مصیبتیں بھی ان کی فضیلت ہے۔ کیسے فضیلت ہے؟ پہلو عرض کرتا ہوں جب بات چھڑ گئی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا 18واں سورہ، سورہ کہف پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو سنا ہوگا تفصیل سے، تو اتنا تو سنا ہوگا کہ اس سورے میں ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ سورہ ہے جسے امام حسین کا سر پڑھ رہا ہے۔ امام حسین جو سورہ پڑھ رہا تھا وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ کہف، اور جو آیت بار بار پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا عجبا، اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب آیتیں تھے؟ تمہیں ان پر تعجب ہے کہ 300 سال کے بعد وہ زندہ ہو گئے؟ تمہیں ان کے زندہ ہو گئے سر کے قرآن پڑھنے پہ حیرت نہیں؟ علی کی روایت یہ حدیث ہے کہ 309 سال کے بعد، 9 سال کے بعد وہ زندہ ہو گئے اور کروٹیں لیتے ہیں۔ تمہیں اس پر حیرت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اس پر حیرت ہے، تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اور یہ جو سر ابھی کٹا ہے، اچھا ذرا اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتا دوں، شاید مجلس سننے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے یہ سمجھتے ہو کہ یہ شیعہ روایت ہے امام حسین کے سر کا قرآن پڑھ رہا۔ شیعہ علماء نے لکھا ہے، کوئی شیعہ علماء کی روایت نہیں ہے، صرف تمام علماء اہل سنت نے لکھا ہے، کوفے سے لے کے، یعنی کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام، اور مسلسل، اور کوئی ایک جگہ نہیں پڑھا ہے، مسلسل پڑھا۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو روک لوں اس بچے پر، مسلسل پڑھا ہے۔ اب واپس چلیے، علی کا قرآن پڑھنا، حسین کا قرآن پڑھنا، تو درمیان پہ تھوڑا سا روک رہا ہوں آپ کو۔ نبی کی ایک حدیث ہے، اور حدیث ایسی ہے کہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اور ہمارے برادران اہل سنت کی حدیث کی بڑی کتابوں میں علماء نے سب نے لکھا ہے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اور باقی ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں ہے، میں تمہارے درمیان بھی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی، میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، برابر کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، برابر کی، یعنی عظمت میں بھی برابر، وزن میں بھی برابر۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور اطرت۔ تو اطرت حسین اطرت ہے نا، حسین اطرت ہے نا، تو حسین کے کٹے ہوئے سرلے قرآن پڑھ کے زمانے کو نبی نے ہمیں ساتھ رکھا ہے، خنجر بھی جدا نہیں کر سکتے۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت ہے اگر مانی پہنچ جائے، نبی نے ہمیں ساتھ رکھا ہے، موت اور خنجر بھی جدا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی
کسی کو دور کر دے تو کوئی اسے قریب نہیں کر سکتا، اور نبی کو قریب کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اب اگر نبی کی یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہو کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے، جنت ان کے لیے ہے، تو علی کی محبت میں علی کے چاہنے والوں کو جنت رکھی ہے نبی نے۔ اب دور کون کرے گا؟ جس کی ضمانت نبی دے چکے تو دور کون کرے گا؟ تو نبی نے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، پھر روک لیا۔ صرف یہی صرف یہی تھوڑی کہا الحق مع علی، وہ علی علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو جملہ یاد رکھیے گا، دو حدیثیں آئی، اگر کسی کو حق نظر نہ آ رہا ہو تو قرآن تو نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بدل جائے گا اور کہیں اور چلا جائے گا، لیکن جملہ سن لیجیے، اور وہ یہ کہ یہ جو نبی نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، کیا اس حدیث میں یہ ہے کہ صبح ہے شام کو نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہوگے، پرسوں ہے پرسوں نہیں ہے، زندگی میں ہے بعد میں نہیں ہے، دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے؟ کیا نبی نے کوئی تخصیص کی ہے؟ نہیں۔ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے، جہاں حق ہے وہاں وہاں، جہاں علی ہے وہاں وہاں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں کہا علماء اہل سنت کی حدیثوں میں اور شیعہ علماء سب کیا موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائے، جدھر جدھر علی جائے۔ اب علی کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں یہ سوال ہے نا، پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں گیا۔ جدھر جدھر علی جائے، اب علی کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے ایک وجود علی مراد، ظاہراً 62 سال کی عمر علی نے ظاہراً پائی، 13 رجب کو کعبے میں آئے، مسجد کوفہ سے رخصت ہوئے، لیکن جب لفظ علی آتا ہے ظاہری کوئی وجود مراد نہیں ہے، وہ علی جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ علی جو دلوں میں بسا ہوا ہے، وہ علی جو حدیثوں میں ہے، وہ علی جس کا ذکر قرآن میں ایک ہی علی ہے، کتنے پہلو ہیں۔ جہاں جہاں علی جائے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، علی 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 استعارہ ہے، علی تہذیب ہے، علی اشارہ ہے، علی نظریہ ہے، علی سوچ ہے، علی فکر ہے۔ اور اگر بات پہنچ گئی تو اب جائیے اور تاریخوں میں دیکھیے، لوگوں نے لکھا ہے، تمام شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا ہے کہ سید الساجدین، فضائل پڑھ رہا ہوں، سید الساجدین سر سے پاؤں تک دادا علی تھے۔ سبحان اللہ، سر سے پاؤں سید الساجدین۔ اگر یہ فکرہ پہنچ گیا تو اب عالم اسلام کی تاریخوں میں ایک چیز موجود ہے اور وہ بھی سن لیجیے، اور وہ یہ مصیبت کی گوشت۔ اب مصیبت کیا؟ جہاں دربار قید ہو کر آنا مصیبت ہے نا، توق پہنا دیا جانا مصیبت ہے، زنجیروں سلاسل میں اسیر کر لینا مصیبت ہے، ہتھکڑی بیڑی پہنانا مصیبت ہے۔ مصیبت کی گوشت سے فضیلت ہے۔ تو میں اپنے مسلک کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور سب نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ یزید کے دربار میں جب قافلہ پہنچا تو تعارف سے پہلے کا مرحلہ تھا کہ کون کون تو سید الساجدین آگے تھے، تو یزید نے پوچھا، اب توجہ کیجیے گا لفظ آپ کے حوالے، یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ علی حسین کا بیٹا۔
ہے حسین کا بیٹا. تو یزید نے کہا مجھے یہ بتایا گیا حسین کا بیٹا علی تو قتل کر دیا گیا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حسین کا بیٹا علی قتل کر دیا گیا. علی اکبر کا نام بھی علی ہے, علی اصغر کا نام بھی علی ہے, اور امام سجاد کا نام بھی علی ہے. تو یزید نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حسین کا بیٹا علی قتل کر دیا گیا, تم کہہ رہے ہو یہ علی ہے. تو اس کا جواب بجائے اس کے کہ کوئی سپاہی دیتا امام سجاد نے دیا. اب وہ جملہ آپ سن لیجیے. امام سجاد نے کہا میرے باپ یہ کہتے تھے کہ خدا مجھے قیامت تک بیٹے دیتا رہے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا, ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا, قیامت تک بیٹے ہوتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اپنے دربار میں اس بات پہ حیران تھا کہ میں نے تو علی کو مار دیا تھا, علی پھر آ گیا. کہاں بیٹھے صلوات بھیجے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. مصیبت کی گوشت کیسے پیدا ہو رہی ہے, مصیبت کی گوشت سے. اور تو بند کر لو, اللہ نے تمہیں جو یہ کمپیوٹر دماغ دیا ہے نا, تمہیں سے کہہ رہا ہوں بھائی اے بھیا تم سے کہہ رہا ہوں دیا ہے نا یہ دماغ, اس کو استعمال کرو, اس کو یہ نہیں استعمال کرو, کاہل ہو جائے گا یہ دماغ. صلوات ایک شاندار صلوات بھیجیے میرے. علی اللہ میرے باپ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ قیامت تک بیٹے دے تو میں کا نام علی رکھوں گا. علی کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچے دربار میں. رسول نے کیا کہا, حق علی کے ساتھ. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور خدا حق تو ادھر ادھر موڑ دے. تم اگر چھٹکے مناؤ گے تو کیا مولا علی کی دیکھ سکتے؟ بولو, اس سے چھپ جاؤ گے, مولا علی سے چھپ جاؤ گے نہیں, تو پھر جہاں بیٹھے ہو اس مجلس کے تقدس کا خیال کرو. محمد و آل محمد بلند تر سلام. ایک شاندار صلوات بھیجیے میرے. علی علی حق کے ساتھ, حق علی خدا بندہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے. اچھا اس جملے سے آپ نے یہ بتائیے, حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر ایک علی چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, یہ بتائیے آگے کون ہے پیچھے کون ہے؟ آگے کون ہے پیچھے کون ہے؟ میں یہاں آیا, مجھے زیبت صاحب مل گئے. میں نے زیبت صاحب کا امام باڑہ کدھر ہے, امام باڑہ کدھر, کہنے لگے آپ میرے پیچھے آئیے. تو پتہ یہ بتا رہے ہیں, مجھے پتہ جاننا ہے. اگر یہ پیچھے چلیں گے اور میں آگے چلا تو جانے کی کس گلی میں مڑ جائے مجھے پتہ ہی نہ چلے. مجھے تو ان کے پیچھے چلنا ہے, تو جب پیچھے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پتہ بتانے والے ہیں. رسول ادھر ادھر موڑ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ذہن میں کیا حق ہے, آپ حق کی فہرست بنا لیجئے, مگر ایک بات طے ہو گئی, رسول نے یہ بتلا دیا جب تک پیچھے رہے گا حق رہے گا, آگے بڑھے گا باطل. صلوات یہ ایک بار اور صلوات دے دیجیے. دو حدیثیں سنا دی, واپس آ رہا ہوں. الحق و علی و علی و الحق.
القرآن و علی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق. شعر میں اس وقت نہیں سنا سکتا، صرف ایک متعلق ہے میرے موضوع سے میں پہنچ کر کہ یزید شعر پڑھ رہا تھا. شعر یہ تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، بھئی توجہ کرو، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی نبی تھا، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے اہل بیت کا انکار نہیں کیا، وحی اور قرآن کا انکار کیا. یعنی کہ قرآن آیا ہی نہیں تھا، یزید کہہ رہا قرآن آیا ہی نہیں تھا. تو یزید نے انکار کس چیز کا کیا؟ قرآن کا، وحی کا، نبی کا. اس انکار کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب میں قرآن کا ہی انکار کر دوں، انکار کر دوں، وحی کا ہی انکار کر دوں، تو اب میری نماز کیا، میرا روزہ کیا، میرا حج کیا، میری زکوٰۃ کیا، میری اذان کیا، میری تکبیر کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا نا، سبھی چلا گیا. جب قرآن کا انکار ہو گیا، نبی کا انکار ہو گیا تو سب گیا. جب سب چلا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ تمام کوئی بحث نہیں ہے. صاحب روضۃ الاحباب کیا دیکھ لیجئے اور دوسروں کیا دیکھ لیجئے، علماء اہل سنت کی تاریخوں میں تفصیل موجود ہے کہ جب دربار میں قافلہ ہوا تو یزید یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وحی آئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، نہ ملک آیا تھا. انکار کس چیز کا کیا تھا یزید نے؟ قرآن کا، وحی کا. تھوڑی دیر توجہ، تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد نے جب میں خطبہ دیا، خطبہ تو امام سجاد جب خطبہ دے رہے تھے تو خطبے میں کہہ رہے تھے پہلے خدا کی حمد کی، پھر پیغمبر کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد فرمایا میں اس کا 2 تلواروں سے لڑتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سے لڑا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر و حنین ہے، میں اس کا فاتح خیبر ہے. تو امام سجاد اپنے دادا علی کے فضائل بیان کر رہے تھے. توجہ، امام سجاد اپنے دادا علی کے فضائل بیان کر رہے تھے. جیسے ہی علی کے فضائل بیان ہونا شروع ہوئے، یزید نے مؤذن سے کہا اذان کہو، اذان، تاکہ اذان کہی جائے گی تو لوگ خطبہ نہ سنیں گے. مؤذن نے اذان کہی، آپ نے غور نہیں کیا. جب قرآن کا انکار ہو چکا، کیسے آئی اذان؟ کیسے آئی مگر علی کے فضائل جب سجاد نے سنائے تو یزید نے حکم دیا اذان کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علی آیا ہے یہ بتلا رہا ہے دادا وہ تھا جس نے ڈوبا ہوا سورج بچایا تھا، پوتا وہ ہے جس نے اسلام بچایا. بس اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج مسجد میں کھڑے ہو کر اسلام کے کون کام آیا؟ تقریر ختم ہو رہی ہے. آج دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کے کون کام آیا؟ علی. وقت کا علی کام آیا. اذان ہوئی کیوں جب وحی آئی نہیں تھی؟ جب قرآن آیا ہی نہیں تھا تو اذان کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اپنے قول کی تردید کرنا پڑی، پھر اسلام کا اعلان کرنا پڑا، پھر اذان کہلوانی پڑی. مجھے ابھی خطبے اور اذان میں گفتگو نہیں کرنا مگر اسلام کے کام کون آیا؟ اب پڑھیے وہ آیتیں جن کو میں نے سرنامہ بیان میں پڑھا ہے. گفتگو آیت سے شروع کرتا، بات میں نے شروع کی اور اب آیت تک آیا ہوں. اگر لوگ کافر ارادہ کریں، بیٹا بات بیٹھو صلوات دیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحانہ پڑھا دیجیے.
قبلہ صاحب پڑھو تو ہی بار محمد والے محمد صلوات کیا ہے مجھے پوچھ کے بتائے کیا بات صاحب سے بات قبلہ پڑھو تو ہی پڑھو پڑھو بسم اللہ کیا معاملہ ہے بسور صاحب؟ نہیں کوئی معاملہ ہے تم پڑھو دنگا چلے جی بند کر دی بیگ ایمان اور سلامات دیجیے اللہم صلی علی محمد والے محمد ایک اور شاندار سلامات دیجیے اگر یہ بس میں بات مکمل کر لوں بسم اللہ اگر یہ ان کا ارادہ ہے کہ کافر تمہیں دھوکہ دے اسے سنیے گا فَإِلَّا حَسْبُكَ اللَّهُ تو اے حبیب اللہ تمہارے لیے کافی ہے قرآن کی آیت ہے اے حبیب سورہ انفال 8واں سورہ اللہ تمہارے لیے کافی اسے بس اللہ تمہارے لیے کافی ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ وہ ہے جس نے اے حبیب اب یہ ترجمہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری مدد ہے اپنی مدد کے ذریعے اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے مدد کی ہے لیکن یہاں یہ کہا کہ اللہ نے مدد کی ہے تمہاری مدد کے ذریعے یہ دو دفعہ لفظ مدد آئے ایک دفعہ ایدہ کا اور دوسری دفعہ نصر خاندان رسالت کے بعد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کے ساتھ دل علی مولا علی مولا علی سمن مولا علی مولا زہرا پہ بلند تر صلوات محمد والے محمد یہ ساؤنڈ سسٹم جنریٹر سے نا جنریٹر بند ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا امام منتظر الاجل الاجل یا منتظر الاجل الاجل نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وہ اللہ جس نے تمہاری اے حبیب اپنی مدد کے ذریعے مدد کی ہے اب اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہاں روکا تھا بس آ گیا اس مسجد پر کہ کون کام آیا وہ اللہ جس نے تمہاری اپنی مدد کے ذریعے مدد کی مفسرین نے لکھا کہ یہ آیتیں غزوہ بدر کے موقع کے لیے آئی جنگ بدر کے لیے آئی اب جنگ بدر پہ جائیے تو تاریخ کی بحث ہے تو اس بحث میں نہیں جاتا بس یہ سمجھنا ہے کہ مدد کے مدد کیا ہے تو اب میں اگر اپنے مسلک سے حوالہ دوں تو گزرے دوں امام ابن عساکر حدیث کے بہت بڑے عالم محدث علامہ جلال الدین سیوطی میرے مسلک سے تعلق نہیں مفسر ماہر حدیث محدث ماہر تاریخ تفسیر بڑے حوالے امام ابن مردوی اصفہانی میرے مسلک سے تعلق نہیں ان سب نے لکھا کہ یہ جو کہا هو الذی ایدک بنصرہ تو انہوں نے رسول کی حدیث لکھی کہ رسول نے کہا جب میں معراج پہ گیا
جب میں معراج پہ گیا تو میں نے پردہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، پردہ عرش پر کہ ایدک اللہ بعلی، اللہ نے اے مصطفیٰ تیری علی کے ذریعے اللہ نے علی کے ذریعے مدد کی ہے۔ یہ کئی سیغوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، علی کے ذریعے معلوم ہوا کہ علی کو قرآن میں اللہ کی مدد کہا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مدد ہے اس کا نام علی ہے، جسے چاہیے ہو وہ آواز دے لے۔ اب سمجھ میں آیا یا علی مدد کیوں کہا جاتا ہے؟ علی کام آیا، علی کام آیا اس کا، اور ایسے کام آیا یہ کہا تھا۔ اس لیے کہہ دوں کہ فضیلت مصیبت کی گود سے جب پیدا ہوتی ہے تو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ سے حضرت خضر کہ اے موسیٰ تم علم وہ نہیں سیکھ سکتے میرے ساتھ رہ کر، اس لیے کہ تمہیں صبر تو پھر صبر کی کیپیسٹی یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم ہمیشہ صبر کے ساتھ آتا ہے۔ آخری فکرہ، علم ہمیشہ صبر کے ساتھ آتا ہے۔ آل محمد کا صبر، مصیبت کی گود سے فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ آل محمد کا صبر ان کی نہیں، ان کے علم کی دلیل ہے، ان کے علم کی دلیل ہے۔ اور میرے اس امام کو، جس امام کا آپ تابوت اٹھانے آئے ہیں، اسے سید الصابرین کہتے ہیں، یعنی صابروں کا سردار، صابروں کا سردار، وہ کہ جس نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کو وصیتیں کرتے ہوئے امام حسین نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، آگے آپ کو بہت یاد کیا تھا۔ ایک تو اس وقت یاد کیا تھا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، خدا آپ کی آواز نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سید سے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ چیخ مار کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ جملے ہیں، ایک حسین کا جملہ ہے، ایک امام سجاد کا جملہ ہے۔ مولا حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور امام سجاد نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا چیخ مار کر رونا اور ایک ہے آہستہ رونا، گھٹ گھٹ کے رونا، وہ کہتے ہیں سسکیوں سے رونا۔ امام سجاد نے کہا جب ہم اسیروں کو لے جایا گیا کوفے اور شام کے راستوں میں تو اگر کوئی ہم میں سے سسکیوں سے بھی روتا تھا تو اس کے سر پہ تعزیہ نہ مارا جاتا تھا۔ نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی گریے آوازیں بھی پسند ہے۔ حسین نے آپ کو بہت یاد کیا تھا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے تو معلوم ہے کیا کہا تھا کہ اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے بچے کے لیے بالی۔ یہ پہلا موقع ہے اور دوسرا موقع جب سید الساجدین کے لیے آئے اور شانہ ہلایا اور کہا بیٹا باپ آخری رخصت کو آیا ہے تو امام سجاد نے امام حسین کو سر تک زخمی دیکھا، نس سے آنکھیں کھول کے، بازو زخمی تھے، سینہ زخمی تھا، گلا زخمی تھا، پہلو زخمی تھا، ہاتھ زخمی تھے، کہا
بھیا علی اکبر، ایک بھائی سے کیسے کہے کہ تیرا بھائی مارا گیا؟ بس اتنا کہا سجاد تو میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا پھوپھی اماں ذرا میرا نیزہ تو دیجئے، کہ بیٹے نیزے کا ہوگے، کہ پھوپھی میرا بابا اکیلا ہو گیا۔ خدا کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ سجاد کے مسائل ہے، اکیلا آواز ہے سجاد کی مصیبتوں کا۔ تو امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا، امام سجاد کے حسین نے، اور کہا بیٹا لیتے رہو، نسل امامت کو جاری رہنا ہے۔ اور پھر اس وقت ایک جملہ کہا کہ بیٹا جب قید شام سے چھٹ کے وطن جانا، مدینے جانا، تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرنا۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 4 موقع ہیں، 4 ہے عاشور کے دل جب سجاد کو غش آیا ہے اور غش سے افاقہ ہوا ہے۔ شب عاشور میں پہلی بار غش آیا تھا۔ 4 موقع ہیں جب غش سے افاقہ ہوا، سب اس وقت نہیں سن، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک جب حضرت کا غلام اسلم ترکی اجازت لے کے گیا، امام کو غش ہوا، آنکھیں کھولی، اس کو اجازت دی، پھر غش آ گیا۔ دوسرا جب علی اکبر رخصت لینے آئے، امام سجاد نے آنکھیں کھولی، علی اکبر چلے گئے، غش آ گیا۔ تیسرا جب امام حسین رخصت لینے آئے، امام چلے گئے، سجاد کو غش آ گیا۔ چوتھا سنو گے، چوتھا اس وقت جب جناب زینب نے شاہدہ سجاد تمہارے بابا نظر نہیں آتے، کبھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت ڈالا ہے، لوگ کے نیزہ پہ حسین کا سر، السلام علیکم یا چوتھا موقع جب غش سے آنکھیں کھولی۔ یہ 4 موقع میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ 4 موقع میں نے یہ سنائے ہیں کہ 4 بار غش سے آنکھیں کھولی، مگر اب جو پھوپھی نے بیدار کیا تو مجھے نہیں پتا ایسے جملے سنو گے۔ خیمے جل گئے، غش نہیں آیا، تازیہ لے لگے، غش نہیں آیا، توق و سلاسل لایا گیا، غش نہیں آیا، سکینہ کے تماچے لگے، غش نہیں۔ زندان آ گیا، زندان شام آ گیا، غش نہیں آیا۔ کربلا گزر گئی، ماں پھر کربلا مٹے ہوئے قافلے کو لے کر مدینے پہنچ گئے۔ 40 سال روئے، 40 سال، اور 40 سال یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے لہو بہتا تھا، آنکھوں سے لہو بہتا تھا۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، محدث زہری، امام کے شاگرد ہیں، ان کا جملہ سنو گے۔ وہ کہتے ہیں میں جب بھی امام سے ملنے جاتا، نماز فجر کے بعد صبح ضرور جاتے تھے سلام کرنے، کہ میں جب بھی امام سے ملنے جاتا میں نے ایک بات دیکھی، جب بھی بیٹھتے تو اپنی ابا کا دامن پیروں پہ ڈال لیتے، ابا کا دامن پیروں پہ ڈال لیتے۔ کہ لگے ایک دن جو میں جا کے بیٹھا تو ہوا چلی، ہوا آئی، ہوا کے جھونکے نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ کہتے ابا کا دامن ہٹا تھا، میری چیخیں نکل گئی، اب کی ہڈیوں سے لہو جا رہی۔ خدا کی آوازوں میں رحمت کرے، خدا کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ آپ کی ہڈیوں سے، پنڈلیوں سے لہو جاری تھا۔ امام کا 40 برس بعد بھی عالم تھا کہ زخم بھرے نہیں تھے، یہ تو پہلے پنڈلیوں کے زخم ہیں۔ سنو گے جب امام کو زہر دیا گیا اور حضرت نے امام باقر کو وصیتیں کی، تو ایک جملہ کہا بیٹا کر دیکھو جب بلا حاجی آ جائے تو میرا اور میرے باپ کا ماتم کروانا حاجیوں سے۔
फिर अजीब जुमला कहा गया है, बेटा बाकर ये देखो मेरे बाबा आए हैं और बाहें फैला के कह रहे आ जाओ बेबी बाप तो लेने आया हूँ। ये कह के इमाम ने आंखें बंद कर ली। लो जुमला सुनो और ताबूत करना। इमाम बाकर कहते हैं, रिवायतें और हदीसें कहती है कि जिस वक्त इमाम सज्जाद को गुस्ल दिया जा रहा था तो इमाम बाकर चीख मार के रोए। दो मासूमों को गुस्ल देते हुए दो मासूम चीख मार के रोए हैं, या फातिमा को गुस्ल देते हुए चीख मार के रोए थे कि पहलू शिकस्ता था। सज्जाद को गुस्ल देते हुए बाकर चीख मार के रोए। वजह सुनोगे, किसी ने बाद में पूछा, इमाम बाकर ने कहा गर्दन के जख्म से खून जारी है। मलांग कुर्सी कर लिया। अस्सलामु अलैका या सय्यदा, अस्सलामु अलैका या सलामु अलैका या सय्यदा, अस्सलामु 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 अलैका या सय्यदा। मैं कबर दे विच भी रोवांगी, कबर दे विच भी रोवांगी, मैं कबर दे विच भी रोवांगी, मैं कबर दे विच भी रोवांगी। मेरी लुट लई शिबर रिदा सय्यदा, मेरी शिबर रिदा सय्यदा, मेरी लुट लई शिबर रिदा सय्यदा, मेरी लुट लई शिबर रिदा सय्यदा। तेरा पर जबरील ते समदा, तेरा पर जबरील ते समदा, तेरा पर जबरील ते समदा, तेरा पर जबरील ते समदा। तेरे ला सय्यदा, तेरे ला, तेरा खाक ते तेरे ला सय्यदा, तेरा खाक ते तेरे ला सय्यदा।